القائدين أما بعد. صدر عالم پروفیسر ڈاکٹر ستار زاہد صاحب، اردو والے ادارے کے رواں اور سرپرست محترم پروفیسر ڈاکٹر قاسم علی خان صاحب، اردو چینل کے سرپرست اور ہمارے معزز دوست ڈاکٹر محمود شاہد صاحب اور نوجوان ابھرتے ہوئے ناقد جن پر ہمیں فخر ہے، وجہ فخر ہے، ڈاکٹر مولانا وسیع اللہ بختیاری صاحب، اسی طرح سامعین میں تشریف فرما معزز اہل علم، اکابر شہر، ادباء شعراء، بالخصوص ڈاکٹر امان اللہ بختیاری صاحب، اس طرح کے اہل علم، اہل فضل یہاں موجود ہیں. ڈاکٹر فیضی صاحب ہیں، شکیل صاحب ہیں، طیب صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، خان صاحب ہیں. مجھے ان سب کے سامنے یہ عرض کرنا ہے اور یہ کہنے کی خوشی بھی محسوس ہوتی ہے کہ کڑپا شہر میں، میرے اپنے وطن میں، میری اپنی مٹی کے درمیان مجھے اس کتاب کی رونمائی ہوتے ہوئے بڑی خوشی، انتہائی روحانی مسئلہ تھا. حالانکہ جیسے کہ ابھی وسیع بختیاری نے کہا کہ اس کی اولین رونمائی مسلم صلی اللہ بورڈ کے صدر اعلی مدد حضرت سید شاہ محمد راغب حسنی دامت برکاتہ کے ہاتھوں لکھنؤ میں ندوۃ العلماء دارالحکومت العلماء جو ہوئی، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں طلباء اور اساتذہ علم موجود. یہ تبرکاً تیمناً ہوا. اس کے بعد حیدرآباد میں 2 بار ہوا. ابھی جیسا کہ ڈاکٹر ستار زاہد نے فرمایا کہ 19 تاریخ کو اردو ہال نگار نگر میں شمس الرحمان فاروقی کی آگاہ ہوا. فاروقی نے خود کہہ کر کہ بھائی آپ کی کتاب کی رسم اجرا انشاءاللہ میں آؤں گا تو آخری دن آپ رکھ لیجیے، میں اس میں آؤں گا اور اپنا جو کچھ کہنا ہے اظہار خیال کروں. فاروقی صاحب نے وعدے کے مطابق خود کو تشریف لائے تھے. اردو یونیورسٹی کے کسی خاص کام اور مشورے کے لیے ڈاکٹر حسن پرویز بی سی اردو یونیورسٹی نے، آزاد اردو یونیورسٹی نے انہیں دعوت دی تھی. 3 دن مشورے میں مسلسل رہے. اس کے بعد 16، 17، 18 کی مصروفیات کے بعد 19 تاریخ ہم کو دی اور تاکہ سے کہا کہ بھائی آپ کی کتاب کیسے اجرا ہوگا. جب اجرا ہوا تو حیدرآباد کے معزز اہل علم، اہل دانش اور اکابر سبھی موجود تھے. ان کے سامنے یہ کہتے ہوئے کہا ہے فاروق صاحب نے کہ میں آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ دلی سے ہزاروں میل دور میسور علاقے میں ایک شخص بیٹھ کے
ایسی شاعری کر رہا ہے، اگر یہ شاعری میر اور سودا تک پہنچتی اور پڑھ لیتے تو زہر کھا لیتے. اور کہا کہ خانہ زاد واقعتاً اعلیٰ درجے کے شاعر ہیں، اور قصیدہ گوئی کے تعلق سے بھی انہوں نے ایک بات کہی کہ عام طور پر یہی کہا اور لکھا جاتا ہے کہ قصیدے میں پرشکوہ الفاظ کا ہونا ضروری ہے. یہ قطعاً غلط ہے. فاروقی صاحب نے کہا، جیسا کہ ابھی ستار صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، کہ قصیدے کی روایت تو چل پڑی عربوں سے. عربی قصائد میں کہیں بھی پرشکوہ الفاظ نہیں ہے. اس کی تفصیل بیان کی ڈاکٹر ستار صاحب نے کہ وہاں صدق، صفائی، بے باکی، جرت، ہمت کا اظہار ہوتا ہے. کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی سے منصب پانے کے لیے یا دل بہلائی کے لیے ایسی شاعری نہیں کرتے. اسی کو اپنایا ہے خانہ زاد نے. میں نے اسی کا اشارہ وہی اپنے مقدمے میں خانہ زاد پہ تفصیلاً اس لیے نہیں لکھا کہ محققین کو، ناقدین کو کچھ کہنے کا موقع ملے اور مجھ سے بہتر طور پر وہ کہہ سکے. میں نے صرف اس لیے اشارے کیے ہیں. قصیدے میں ایک نیا رخ انہوں نے اپنایا. اس کی مثالیں میں نے قصداً نہیں دی، اس لیے کہ یہ جو پرشکوہ الفاظ کا، جیسا کہ عام طور پر قصیدے میں تشبیہ ہوتی ہے، اس کے بعد گریز ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے اصل مقصد تک آتے ہیں، اس کے بعد دعائیہ کلمات ہوتی ہیں. یہ جو 4 حصے ہیں اسے قطع نظر کرتے ہوئے خانہ زاد نے شروع ہی سے اپنے مقصد کے طرف، ممدوح کی مدح کی طرف اپنا قلم بڑھایا ہے اور لکھا ہے، اور خوب لکھا ہے. اتنی تشبیہات، ایسی نادر و نایاب، نادر و غریب تشبیہات کے اشتہار بھی اسی طرح ہیں. جتنی صنعتیں اردو ادب کی ہیں، شاعری کی ہیں، تمام اس میں برتی گئی ہیں. فصاحت و بلاغت کا ایک مرقع سمجھیے گنج شاعران کو. گنج شاعران جیسا کہ فرمایا کہ اسم با مسمہ ہے، اسم با مسمہ ہے. یہ گنج ہے، یہ گنج ایسا ہی نہیں، یہ شاہوں کے لائق گنج ہے. خزانہ ہے تو شاہوں کے لائق خزانہ ہے. اور یہ خزانہ ایسا خزانہ ہے کہ کبھی ختم نہیں ہونے والا، بے حساب، بے انتہا. اللہ کی انتہائی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ مقدمہ لکھنے والے یا تاریخ لکھنے والے یا تحقیق کرنے والے کی مجبوری ہوتی ہے کہ ایک صاحب اپنی دینداری، اپنے تدین میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں. اب ہم کو تذکرہ کرنا ہے تو ہم کو تدین کا تذکرہ ہی کرنا پڑے گا نا. ہم خواہ یہ نہیں کہہ سکتے وہ جو ہیں دیندار نہیں تھے بلکہ شرابی تھے، کہنا نہیں پڑتا. جو حالات مہنگری صاحب کے اجداد و بزرگوں کے ہیں، میں نے ان کو کما کو بیان کیا. وہ واقعتاً اہل اللہ تھے، اہل کمال تھے، اہل ہنر تھے. میں نے انہی کو اسی صورت میں بیان کیا ہے جیسا کہ مجھے صدیوں پرانی کتابوں میں ان کے حالات ملے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے. مہنگری صاحب کا زمانہ تو 250 سال کا ہے، آج سے 250 سال پہلے. اور ان کے جد اعلیٰ جو قاضی محمود دریائی جس کو کہتے ہیں، جب مجھے شجرہ ملا تو جد اعلیٰ کا ذکر اس میں موجود تھا، قاضی محمود دریائی. تو قاضی محمود دریائی بھی لکھا ہوا، براکٹ میں بحری بھی لکھا ہوا ہے. میں ششپنج میں پڑھ گیا کہ یہ قاضی محمود بحری جو ہے یہ گلبرگہ میں بوگی شریف میں ایک بزرگ ہیں جن کی مشہور مصنوی من لگن موجود ہے، اور اس کی شرحیں بہت لکھی گئی، بہت لکھی. تو
کہیں یہ تو نہیں اب اس کے پیچھے پڑا ان کے حالات معلوم کرنے ان کے خاندان کے تعلق سے علم حاصل کرنے کے پیچھے پڑا تو پتا چلا کہ نہیں یہ صاحب نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو اور ان کو تقریباً 150 سال کا فرق آیا، بولا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد میں اتفاقاً ڈاکٹر انور صدیق کی کتاب مختصر تاریخ ادب اردو دیکھ رہا تھا، تو اس میں دریائی کا ذکر ہے۔ ارے حاجی محمود دریائی تو ادب کے حوالے سے ہیں، ادب میں ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ تو اس کے بعد میں نے جمیل جالی کی کتابیں، تبسم کاشمیری کی کتابیں جو اردو ادب میں لکھی گئی، تاریخ میں لکھی گئی، وہ سب دیکھی تو پتا چلا کہ یہ بہت بڑی ہستی ہے۔ ان کا زمانہ کب؟ 10ویں صدی ہجری، یعنی 400-500 سال کے قریب کا زمانہ۔ حاجی محمود دریائی حضرت بندرنواز گیسو دراز کے بعد اردو ادب کے محسنین میں اولین مقام رکھنے والے، حضرت گیسو دراز، اس کے بعد حاجی محمود دریائی اور ان کے ساتھی قاضی مولانا باجن، بہاؤالدین باجن، یہ سب صوفی شعراء تھے۔ ان کا کمال یہ تھا دریائی کا، وہ جو بھی اشعار لکھتے، دیوان ہے، دیوان 400-450 پہلے جو دیوان مرتب ہوا ہے اس کو اس کی تدوین کر کے گجرات اردو اکیڈمی کے ایک ذمہ دار نے اس کو شائع کیا، اور 13 سال محنت شاخہ کے بعد شائع کیا۔ گجری زبان میں ہے، جو گجری زبان اردو کی پہلی شکل ہے۔ اردو جب گجرات میں آئی تو گجری کہلائی، دکن میں آئی تو دکنی کہلائی۔ تو یہ گجری میں بہت بڑا سرمایہ، پورا دیوان موجود، کیسے کیسے الفاظ، کیسے کیسے یہ گجری کا، چونکہ خاندان کا تعلق گجرات سے ہے تو خاندان کی شاعری میں گجری الفاظ بھی موجود ہیں۔ اس کی تفصیل میں نے نہیں دی، اس لیے نہیں دی کہ آئندہ آنے والے محقق کے لیے کچھ راستہ نکلے، وہ کچھ کام کر سکے۔ سبھی مقدمے میں آ جائے تو پھر کریں گے کیا، اسی کو دہرائیں گے؟ یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ پہلا کام ہے، پہلا اسٹیپ ہے، پہلا قدم ہے۔ اب اس کے بعد آگے بڑھنے والے آگے بڑھنے دیجیے ان کو۔ تو یہ محمود دریائی تو عجیب و غریب شخصیت، یعنی تصوف کے اعتبار سے بھی بہت بڑے صوفی، اور ادب میں بھی بہت بڑا مقام تھا، اعلیٰ درجے کا مقام۔ ان کی شاعری پڑھیں گے، اب دیکھیے ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے شعر سنایا، تو کیا جانے پریم، کتنا سادہ شستہ زبان استعمال کی۔ تو کیا جانے، تو لکھتے تھے، تو کیا جانے پریم کہانی، تجھ تن لوگو ہوا نہ پانی۔ ارے تم عشق کیا جانتے، نہیں عشق کیا ہے تم کو کیا معلوم؟ تمہارا تن نہ لہو ہوا ہے، نہ پانی، نہ اندر میں پانی ہوا۔ تم نے نہ عرق ریزی کی، نہ خون پسینہ بہایا، نہ کچھ ہوا، خالی زبانی عشق عشق کہنے سے عشق حاصل نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی بات بتائی، اور زبان دیکھیے ادبی اعتبار سے کتنا شاپ و سستا زبان ہے۔ تو یہ ایسے بہت سارے پورا دیوان موجود ہے، گجرات اردو اکیڈمی کی طرف سے یہ دیوان شائع ہوا ہے، 400 سال 500 سال کے درمیان وقفہ ہے۔ تو اتنی، اور اس سے پہلے جو بزرگ آئے تھے وہ جو ہیں شاہ سرمست، عجیب و غریب حالات تھے۔ آپ کو تعجب آ رہا سن کر کہ میں دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں گیا جہاں روشنی کم تھی، ایک ٹمٹما کا چراغ تھا لائٹ کی صورت میں، پورا اندھیرے کا راج اور دھول سے اڈی ہوئی کتابیں، دماغ خوردہ فلاں فلاں فلاں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں، یہی حالت تھی۔ ذمہ دار اس کو صحیح کر رہے تھے، ابھی ابتدائی مرحلے میں تھے۔ جب میں پہنچا تو کس لیے سے پہنچا، اب اس کو کیا کہیں گے آپ، جو اتفاق کہیں، شاہی صاحب تو اتفاق کہیں گے، وسیم اختیاری صاحب تو کرامت کہیں گے،
دیکھیے کیا ہوا، میں گیا تھا اللہ باخر آگاہ کی مثنوی تلاش کرنے کے لیے، خمسہ اوج آگاہی 5 مثنویوں کا مجموعہ ہے اللہ باخر آگاہ بیلوری کا. یہ تقریباً 40 سال پہلے میں اور ڈاکٹر محمد علی اظہر اور علیم صبا نویدی صاحب ہم تینوں جو ہے وہاں گئے. تو جب ہم نے اس مثنوی کے مجموعے کو دیکھا، اس کے بعد میں بارہا چاہ رہا تھا کہ وہ مثنوی لے کر اس کو ایڈٹ کروں، کچھ کام کروں اس پہ، لیکن موقع ہی نہیں ملا. آخر تہیہ کر لیا کہ بھائی آج جا کے دیکھیں گے. تو میں نے یہ نیت کی کہ باری تعالیٰ اللہ یہ دعا کی باری تعالیٰ مجھے یا تو وہ مثنوی جو بہت سال پہلے میں نے دیکھی تھی اس کو دکھا دے، یا کوئی ایسی چیز دکھا دے جو کارآمد ہو، جو تاریخی ہو. اندر داخل ہوا، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سیدھا ایک زاویے ایک کونے میں گیا، وہاں کتابیں دھول سے ہٹی ہوئی تھی، مخطوطات پڑے ہوئے تھے. ایک مخطوطے کو بسم اللہ کے نکال کے سیدھا باہر آیا، روشنی میں باہر جا کے کمرے کے باہر آ کر روشنی میں دیکھا، کھول کے دیکھا تو وہ گنج شاعر. بتائیے کہ یہ کیسے ہوا؟ تو وہاں سے جب مجھے کتاب مل گئی، ایسی کتاب ہے اس کا زیراکس بھی نکال نہیں سکتے. ذمہ داروں سے میں نے منت سماجت کر کے زیراکس لینے کی اجازت دی اور زیراکس حاصل کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کے حوالے کر دیا. تو اب پتہ چلا دوبارہ جب وہ الفاظ چھوٹے ہوئے تھے تو دوبارہ دیکھنے کے لیے میں وہاں ان سے کانٹیکٹ کر رہا ہوں تو پتہ چلا کہ وہ مس پلیس. اب وہ زیراکس جس میں بعض حروف سمجھ میں آتے ہیں، بعض الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے ایسے، اور اس کو مختلف مراحل سے گزر کر اس کو پڑھا کر یہ سب کرنے کے بعد آج یہ صورت میں یہ ہمارا دعویٰ نہیں کہ یہ آخری ہے، یہ جو ہے ابتدائی کام ہے ہمارے محققین کو اسے آگے بڑھانا. میں خاص کر ہمارے پروفیسر ڈاکٹر عبدالستار صاحب جو ہمارے نہایت اور مخلص دوست ہیں، ان سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ یونیورسٹی کے نصاب میں اس کو شامل کریں. یہ ایسی کتاب ہے جس کو یونیورسٹی کے نصاب میں شامل کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہمارے جنوب کے ادب کی بہترین مثال ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ عہد سلطانی میں ٹیپو سلطان کے زمانے میں جتنی شاعری کی گئی ہے اس میں اس سے بڑھ کر کوئی ضخیم شاعری نہیں ہے. یہی ضخیم اب تک جو ہم کو شاعری ملی ہے اس میں ضخیم شاعری جو ہے یہی ہے، اور اعلیٰ درجے کی شاعری، اعلیٰ درجے کی. فاروقی جیسا شخص کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ درجے کی شاعر ہے تو معمولی بات نہیں، وہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں. تو یہ چیز بہت ہی اہم تھی، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کا اجرا جو ہے میرے اپنے بھائیوں، دوستوں اور کرم فرماؤں کے درمیان میرے وطن میں ہو. اور ایک اہم بات یہاں مولانا بھی تشریف فرما ہیں اور بھی دوسرے مولانا ہیں، ان کے درمیان میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وطن کا جو معاملہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اقبال نے بھی کہا کہ وطن ایک بت ہے، کچھ شعر ہے نا، تو بت ہے جس کو پوجا جاتا ہے. اللہ کی سرزمین جو ہے وسیع ہے، جہاں بھی جاؤ رہ جاؤ. کہا جاتا نا عام طور پر پائے میرا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست، بھائی میرے فوج میں یہ نہیں لنگ نہیں ہے، اور اللہ کی سرزمین وسیع ہے، جہاں چاہے میں جا کے رہ سکتا ہوں. ملک کیا ہے، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ساری دنیا 140 ملک تمہارے ہیں، تو لڑکے مر رہے ہیں کتے لڑے جیسا. اب پھر جو ہے ساری دنیا جو ہے ہمارے یہاں بولتے ہے، وہ شاعرانہ یہ ہے، اس پر اعتراض نہیں ہے. یہ جو ہے
عام طور پر وطن کے بارے میں بعض اہل علم بلکہ اہل دانش ان کا خیال ہے کہ وطن کیا ہے، وطن کیا ہے؟ شریعت میں وطن کا لحاظ ہے. وطن میں جب جاتے ہیں، وطن میں پہنچتے ہیں تو وہاں قصر نہیں ادا کرتے. نماز جو ہے مسافر 4 رکعت والی نماز، فرض نماز کو 2 رکعت پر ہی پڑھتا ہے، جس کو قصر کہتے ہیں. وطن کے میں لوٹ آتا ہے تو 2 کے بجائے 4 کے 4 پڑھنے پڑتے ہیں. ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، عشاء میں 4 رکعت پڑھنے. مجھے خدش تھی، کتابوں میں لکھا ہوا کہ اگر کوئی آدمی اپنا دوسرا وطن ہجرت کر کے دوسری جگہ چلا جائے اور اس کو وطن بنا لے تو وطن ثانی سے وطن اول باطل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ یہ بحثیں ہیں شریعت کی. وطن ثانی اختیار کرنے سے وطن اول باطل ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. یعنی 4 رکعت نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں کڑپا آنے کے بعد بنگلور سے، یا 2 ہی پڑھنی پڑتی ہیں. تو اس میں کہا گیا کہ بھائی آپ وہاں جو ہے آپ کی کوئی جائیداد نہ ہو، کوئی آپ کا جو لینا دینا سروکار نہ ہو، تو آپ جو ہے آپ 2 رکعت پڑھیں گے، اس لیے کہ وہ آپ کا وطن نہیں رہا. ہاں بھائی میں نے اپنا گھر یہاں بھیج دیا، ٹھیک ہے، میرے بھائی بہن وغیرہ سب ہیں یہاں، لیکن جائیداد تو نہیں ہے. اب کیا ہے اس میں ایک بات ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد اشرف علی صاحب باقوی امیر شریعت کرناٹک دعوت پر کرتے ہیں، انہوں نے بڑی پتے کی بات ہے. یہ شرعی حیثیت سے نہیں، ادبی حیثیت سے بھی قابل توجہ بات. آپ نے فرمایا کہ وطن وہی ہے جس کی خوشبو آپ کو بے چین کرتی ہو، نام سنتے ہی. جب تک آپ کے دل میں وطن کی خلش تڑپ باقی رہے گی، تب تک آپ کو وہاں جائیداد بیچیں کہ آپ کا کوئی رہے نہ رہے، وہ وطن ہی ہے، وہ وطن ہی ہے. جائیداد سے سوال نہیں ہے، رشتہ داروں کا معاملہ نہیں ہے. نام سنتے ہی جو دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، دل بلیوں اچھلنے لگتا ہے نا. اب دیکھیے اتنی گرمی کے باوجود یہاں آتے ہی گرمی تو ہے لیکن احساس نہیں رہتا، اس لیے کہ اپنے لوگوں میں اپنے مٹی کی درمیان. تو یہ وطن، اسی لیے میں نے کہا کہ بھائی ہمارے ڈاکٹر صاحب سے میں نے گزارش کی کہ ہمارے خسرو ہیں، یوسف صفی صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ سے ان دونوں کو نوازے. ان سے میں نے کہا کہ بھائی کڑپا میں بھی اجرا ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے توجہ دے کر، ہمارے قاسم علی خان صاحب نے اردو والوں کے طرف سے اس کا انعقاد کیا. میں بے انتہا شکر گزار ہوں. یہ حالانکہ اب 27 تاریخ کو بنگلور میں بھی ہو رہا ہے. بنگلور والوں نے کہا، بنگلور کی اردو اکیڈمی نے کہا بھائی یہ تو ہماری کتاب ہے، کھانا سے بچے وہاں کے، تو وہ یہاں ہونا ہی چاہیے. میں بولا میں کڑپے میں ہوا، حیدرآباد میں ہوا، کافی ہے. تو نہیں ان کے چیئرمین صاحب عزیز اللہ بیگ، کوئی بھی پڑھے لکھے آدمی، ریٹائرڈ IAS آفیسر، وہ تو خیر آفیسر ہے ہی لیکن ادبی اعتبار سے بھی قابل قدر آدمی ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کتاب تو یہاں اس کا اجرا ہوگا، آدب کے اختیار رکھیں تو ماشاء اللہ. تو یہ اللہ کا فضل و کرم، اللہ کا احسان ہے. تو جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں بھی اس تحقیق کے لیے ہم کو بعد میں پتہ چلا کہ ان مہتری صاحب کا تعلق گجرات سے ہے، تو گجرات پہنچے، احمد آباد گئے اور احمد آباد سے پیرپور گئے، تقریباً 250 کلومیٹر دور ہوئے. تو میں اور مہتری خاندانی کے فرد فرید وہ آنا چاہ رہے تھے، ان کو دعوت بھی دی گئی تھی یہاں سے، لیکن ان کی ڈاکٹر کی طبیعت ناساز ہے، اس کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس بیچاری کو صحت کاملہ عاجلہ مسلم فرمائے. تو وہ اور مولانا رفاعی صاحب ہمارے دوست
ہم تینوں مل کر سفر کرتے تھے، مدراس گئے، احمد آباد گئے اور مختلف مقامات کو جا کے تمکور گئے، سب مختلف، یہ پتہ ہی نہیں چلتا کون ہے کہاں ہے. اور مہکمی کے بارے میں 2-4 سطروں سے پڑھ کر کسی کتاب میں نہیں. ڈاکٹر حیون النساء نے نہیں لکھا، آمنہ خاتون نے نہیں لکھا، محمد علی خان صاحب نے لکھا، کسی نے کچھ نہیں لکھا. 2-4 صفحے. اور بھی یہ عام سی باتیں، کوئی اہم بات، کوئی پتے کی بات، تاریخ کی بات کسی نے نہیں. اس لیے تحقیق کرتے یہ تحقیقات میں نہیں، یہ کر آتا ہے اسے اتفاق کہیے یا بزرگوں کی کرامت کہیے کہ جہاں بھی جائیں شاہ علی کی سرمست جو سب سے پہلے 650 سال پہلے ہندوستان جو تشریف لائے، عرب سے انہوں نے شیراز آ کر شیراز سے گجرات قدم رنجہ فرمایا تو گجرات تشریف لائے. تو وہ ان صاحب کے مزار کو دیکھنے کے لیے، دیکھنا اس لیے کہ ہم کو شنیدہ کئی مراد مانند دیدہ، کتابیں پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں تو کافی نہیں، پر دیکھیں گے تو وٹنس ہو جائے گا، ای وٹنس، چشمدید گواہ. تو وہاں جا تلاش کر رہی کہاں ہے؟ پٹن، نہر والا پٹن. آپ کو نہر والا نکل گیا، صرف پٹن نام ہے اس کا. بڑا گاؤں ہے، بڑا یہ دیہات ہے لیکن بڑا ہے، وسیع ہے. کس کو پوچھے تو کوئی بھی بتانے کے لیے تیار، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. ہم مایوس ہوتے لیتے آخر دن میں کیا کریں بھائی، واپس چلنا ہے. کہاں تلاش کریں گے؟ گھنٹوں تلاش کر رہے ہیں، ادھر گئے، وہ قبرستان گئے، یہ قبرستان گئے. کسی کو اطراف اپنا جو مسلمان نظر آتے ان کو پوچھا تو نہیں پوچھ رہے. 40 سرمست کو پوچھا. خیر ہم مایوس ہو کے کھڑے تھے تو اتنے اتفاق تھے، دکان پر ایک صاحب جو بھی تھوڑے ہوئے وہاں کھڑے ہوئے تھے، ہمارے فضل اللہ نگری کا، ان سے معلوم ہو جائے گا. جا کے پوچھا، اچھا آپ یہ سرمست کی کا مزار دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاں بھائی مجھے معلوم ہے، دکھاتا ہوں. جب مایوسی کی انتہا ہوئی تو اللہ کی مدد آئی. دیکھیے فوراً پہنچے. جہاں بھی مایوسی کی انتہا آتی ہے تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے. السعی منا والاتمام من اللہ. کوشش ہماری طرف سے ہو تو اتمام اللہ کی طرف سے ہو. اس طرح ہر جگہ فخر الدین نگری کے مزار کے پاس ہم گئے. مغرب کا وقت، قبرستان میں کہاں دیکھیں گے، اندھیرا ہے. ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا، ہماری گفتگو سن کے آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ بولا بھائی بزرگ کا مزار. کیا نام ہے؟ فخر الدین نگری. ارے مجھے معلوم چلے دکھا، وہاں کے تو بورڈ ہے باقاعدہ لکھا ہوا. ایسے کئی حالات ہیں، کئی واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے میں یہی سمجھتا ہوں، کوئی مانو نہ مانو ہر ایک کا مزاج اور رائے الگ ہو سکتی ہے. میں یہی مانتا ہوں یہ بزرگوں ہی کی کرامت ہے، ان کے تصرفات ہیں، اللہ کے حکم سے بزرگان دین کی تعریف ہوگی. اب ان بزرگان دین کا جو بھی کارنامہ ہے اس کو ہم یوں کا توں نقل کرنا ضروری ہے. ان کے جو خدمات اسلام کے دین کے تعلق سے ہیں اس کا بھی ذکر میں نے کیا ہے. ادبی حیثیت کو بھی جہاں تک ہے، جہاں تک ممکن ہے بیان کیا ہے. تفصیل اس لیے بیان نہیں کی اس لیے کہ یہ مقدمہ تقریباً 35-40 صفحہ کے قریب ہوگا اور مزید کیا ہوگا، کتابیں الگ ہو جائے گی. میں نے دوسرے آئندہ آنے والے ہمارے محققین اور نفاتوں کے لیے، اہل قلم کے لیے میں نے چھوڑ دیا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، ان کی اتنی سی محنت، جو بھی کہیے محنت کہیے، جو بھی ہماری چھوٹی سی کاوش کوشش کیجیے کہ آپ کا بھائی، آپ کا دوست اتنا جو کیا ہے وہ اللہ کے فضل اور آپ کا. اور ایک یاد رکھیے، میں ہمیشہ کرنا، اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ، اور اجلاس میں جہاں ڈاکٹر صاحب بھی تھے، کسی اور کتاب کا اجرا تھا، اس کی رونمائی کی کہا راہی نے یہ کمال کر دکھایا، راہی کی یہ محنت ہے. یہ راہی سے کچھ نہیں ہوتا کبھی بھی. جو ہے جب تک مختلف اسباب جمع نہیں ہوتے ایک آدمی کچھ نہیں کرتا. سب سے پہلے راہی کے کڑپے میں پیدا ہونا. کڑپے کے دوست صاحب جیسے ساغر جیدی ہیں، مرحوم ہمارے عقیل جاوید ہیں، اشفاق رحمت اللہ تعالیٰ حیات بخشیں، رجیز الصفی ہیں،
یہ دو صحابہ. اس کے بعد ہمارے یہ ساتھیوں میں سے ڈاکٹر ستار صاحب ہیں، محترم محمود شاہد ہیں، ڈاکٹر اقبال خسرو ہیں، ڈاکٹر ہمارے قاسم علی خان. یہ ماحول جو ہم کو ملا ہے، ماحول جو ملا ہے وہ اس ماحول کا بھی اثر ہے، اساتذہ کا، ماحول کا، والدین کا اور وطن کی مٹی کا، یہ تمام کے اثرات ہیں. وہ اسباب مل کر ہی ایک آدمی کچھ کام کرنے کا کے موقف میں رہتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا. یہ تنہا کریڈٹ کسی واحد شخص کے نام نہیں ہو سکتا، یہ سبھی کے ہیں. رائی گدائی کچھ کام کیا ہے تو رائی گدائی نہیں بلکہ کڑپے والوں نے کیا، کڑپے کا آپ کا بھائی کیا. تو مجھے بے حد خوشی ہے کہ آج کے اجلاس میں آپ حضرات کے سامنے اس کتاب کی رونمائی ہوئی اور اس پہ بہترین مقالے اور بہترین تقریر ہوئی ہے. ڈاکٹر ستار صاحب کا طویل مقالہ جس کو انہوں نے اختصار سے بیان کیا ہے، اور وسیم مفتی صاحب کی بہترین تقریر مدلل تقریر تھی، اور محمود شاہد کی تنقیدی نگاہ یہ اس کی بھی قدر کرتا ہوں. ہونا چاہیے مختلف زاویوں سے چیز دیکھیں، کوئی ضرور نہیں کہ سب ہم کو واہ کرے، سب جو ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ داد دیتے رہے، ایسا تو نہیں ہے. ادب میں روا ہے، یہ تنقیدیں ہوتی رہی تو ہم کو بھی آئندہ راستہ ملے گا. ہم بھی سوچ سکیں کہ بھائی ایسا نہیں، بھائی لوگوں کو سوچنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی نقطہ نگاہ ہے، یہ بھی ایک راستہ ہے، تو اس پر بھی ہم آئندہ غور کر سکتے ہیں. تو میں بھی محمود شاہد کو مبارک کر دیتا ہوں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً ڈاکٹر قاسم علی خان صاحب کا بے انتہا مشکور ہوں گا. انہوں نے یہ مجلس سجائی اور اس کے لیے کوششیں کی، اور دن رات کوششیں. میں جانتا ہوں کہ آسانی سے کوئی بھی محفل سجتی نہیں ہے، بولنے کے لیے محفل سجائی گئی کتنا اچھا لفظ ہے، لیکن اس کے لیے کتنی دشواریاں پیش آتی ہیں ہر کوئی جانتا ہے. اور آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ جو ہے رات بھر جاگے ہوئے عبادت میں گزار کر جو ہے یہاں تشریف لائے ہیں، اور اس گرمی میں اس مشقت کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں، تو میں آپ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں. یہ تو روایتی طور پر شکریہ تو ادا کرنے والے ہوں گے، میں اپنے طور سے شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس کام میں میرے بچوں نے بھی ساتھ دیا. مجھے حسن احمد، سفیان احمد، دوبان احمد، انہوں نے بھی ساتھ دیا ہے، سبھی نے ساتھ دیا، دوست احباب نے ساتھ دیا. میں سبھی کا، خاص کر فضل اللہ مہکری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ساتھ دیا، انتہائی ساتھ دیا، اپنے سرمایہ کثیر سے اس کو شائع کروایا. معمولی چیزیں لاکھوں روپے خرچ کیے، لاکھوں روپے ذرا تو ہاں یہ معمولی چیز نہیں ہوتی. تو یہ ان سب حضرات کا شکریہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ فرمائے. بس میں اپنی بات کرتے ہوئے جگہ پھر شکریہ کرتا ہوں تمام حضرات کا. السلام علیکم.